ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ کل بڑی دھواں دار تقریر انہوں نے مافیاز کے خلاف کی اور یہ کہا کہ اس طرح سے سسٹم نہیں چل سکتا۔ ساتھ میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ جو بیوروکریسی ہے ان سے بھی ناراض ہیں۔ ZKB کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے جس طرح کی سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن کی ان کے ضلع میں، اور وہ پیسے دے کر سینٹ تک اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آج ہم نے دیکھا حنیف عباسی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ 40 سال سے آپ سسٹم کا حصہ ہیں، تو آپ اگر کوئی غلط ہوا ہے تو آبویسلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ اگر نہیں رہنا تو پھر سسٹم میں نہ رہیں۔ خیر، خواجہ صاحب نے تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت گورنر KP فیصل کریم خان کنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب، کل بارشوں کا نیا سپیل آیا اور KP میں مزید بارشیں ہوئیں، مزید تباہی ہوئی۔ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ہمیں تو امیر مقام یا آپ کے علاوہ گراؤنڈ پر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ صوبائی حکومت ہے ادھر، موجود ہے عوام کے درمیان اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل ایک اور سپیل واقعی بونیر میں اور مختلف علاقوں میں، یہاں پر بھی پشاور کے گرد و نواح میں بھی ایک جو ہے وہ سپیل ہوا تھا، جس سے جو ہے وہ نقصانات تو پہلے ہی ہوئے ہیں، اسے کچھ نہ کچھ نقصانات ہوئے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور پارٹی کا ہمارا یہی موقف تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹی، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، تمام ادارے جو ہیں مل کر جو ہیں کام کریں۔ ہم اس وقت جو ہے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت کریں۔ ان کے جو انیشل فیز تھا جس میں ہم کہہ دیں کہ جب ہم ان کو کوکٹی ان کو فوڈ دے رہے تھے، اب ریہیبلیٹیشن کا ٹائم ہے جس میں ان کے گھر جو تباہ ہو چکے ہیں، نقصانات ملے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے اور باقی چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اور صوبائی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ مل کر وفاقی حکومت کے ساتھ، اور CM صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس، اور کل بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ایک غیر ذمہ وارانہ سٹیٹمنٹ کل انہوں نے دی رات کو ایک کالا باغ ڈیم کے حوالے سے۔ تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نان ایشوز کو ایشو بنانا یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اس وقت فلڈ افیکٹڈ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ میں نے جو میرے ساتھ جو بھی وسائل تھوڑے بہت تھے، ہلال احمر کے ذریعے میری ٹیم وہاں پر گئی ہے، ہم بونیر بھی گئے ہیں، شانگلہ بھی گئے ہیں، باجوڑ بھی گئے ہیں، سوابی بھی گئے ہیں، مانسیرہ کے علاقے میں بھی گئے ہیں۔ ہم سندھ حکومت کے، بلوچستان حکومت کے بہت زیادہ مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس مشکل گھڑی میں، اور ہمیشہ سندھ حکومت جب بھی، چاہے وہ کرم کے ایشو تھے، چاہے اس سے پہلے فلڈ آئے یا ابھی آئے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشن پر انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہم نے وہ چیزیں وہاں تک پہنچے، اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ہم جہاں جہاں فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں ان تک جو ہے ہم چیزیں پہنچائیں۔ ہم فلٹریشن پلانٹس بھی لگا رہے ہیں، چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ امیر مقام صاحب نے جیسے اپنے بات کی، یا صوبائی حکومت ہے، تو ان سب کو میں سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیں، افسوسناک امر یہ ہے کہ میں اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے جو اس وقت ریہیبلیٹیشن کے وزیر ہیں وہ TV پہ آ ہی نہیں رہے، اپنی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے کہ انہوں ریہیبلیٹیشن میں جو ہے وہ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ آپ ان کو بلائیں اپنے چینلز پہ، مختلف چینلز پہ، کہ وہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ اس وقت ریلیف کے حوالے سے صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے۔ نہیں کنڈی صاحب، اگر وہ TV پہ نہیں آ رہے تو اب میں آپ سے تو یہی سوال کر رہا ہوں نا، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ کو وہاں پہ گراؤنڈ پہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ 20-20 لاکھ روپے تو انہوں نے دے دیے ہیں جو ہلاک شدگان ہیں، اس کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے جو ہے ترجمان، جو آپ کے صوبائی وزیر ہوتے ہیں، اس وقت ایڈوائزر ہیں انفارمیشن کے اور ریلیف کے وزیر، ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی بیس پہ ہر دوسرے دن ایک پریس ٹاک کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا TV پہ سندھ حکومت آ رہی ہے، پنجاب حکومت آ رہی ہے، دن رات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے بھی ترجمان ہیں یا ریہیبلیٹیشن کے وزیر ہیں، آ کے لوگوں کو انفارم کرتے کہ ہم اس وقت سوات میں کیا کر رہے ہیں، بونیر میں کیا کر رہے ہیں، باجوڑ میں کیا کر رہے ہیں، سوابی میں کیا کر رہے ہیں، ڈی خان میں کچے کے علاقے میں فلڈ ہے ادھر ہم کیا کر رہے ہیں، باجوڑ میں چیزیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں انفارمیشن میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے نا۔ جب آپ کچھ کریں گے تو میڈیا آپ کو دکھائے گی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے بتانا چاہیے تھا کہ کیا کر رہے ہیں، کیا تک ریلیف پہنچ چکی ہے، کیا چیز ضرورت ہے، کوئی چیز ایکسیس نہ ہو۔ ہمیں چاہیے جو چیز ضرورت ہے ہم بتائیں لوگوں کو، جو لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یار اس چیز میں آپ ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ جو ہے ہم لوگوں تک یہ چیزیں پہنچا سکیں۔ کالا باغ ڈیم پر گنڈا پور صاحب کا بیان آیا، وہ کہہ رہے ہیں بالکل بننا چاہیے۔
آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نان ایشو کو ایشو بنانا بہت اہم مکانہ بات ہے. ایک ذمہ وار عہدے پہ بیٹھ کر اس وقت جو ہے آپ چاہیے تو ہے کہ ہم مل کر فلڈ کے اوپر بات کریں, فلڈ ریہیبلیٹیشن کے اوپر بات کریں. دو قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر ذمہ وارانہ اسٹیٹ ہے, ایک سی ایم کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں ہے, ہم سب فلڈ کے لیے خود کافی ہیں. اب جب ہم انٹرنیشنل لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں سپورٹ کریں مختلف لوگوں سے, وہ کہتے ہیں آپ کی تو حکومت کہہ رہی ہے ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں, ہم جو ہے پھر سندھ اور پنجاب کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اس وقت جو چیز بھی جو دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے لینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کل کالا باغ پہ اسٹیٹمنٹ دی, کالا باغ ڈیم کا ایشو ایک نان ایشو ہے. یہ پہلے آلریڈی چیزیں, یہ جو ہے ایک ڈیڈ ایشو کو جو ہے آپ اس کو الائیو کرنا چاہتے ہیں, وہ چیز نہیں ہے. کنڈی صاحب آپ اسے نان ایشو کہہ رہے ہیں, ڈیفنس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیم بنیں گے, بننے چاہیے, آپ کا سی ایم کہہ رہا ہے کہ ڈیم بننے چاہیے اور ہم کالا باغ کے خلاف نہیں ہیں, تو اس ایشو کو آپ مطلب آپ کی اپنی نون لیگ کہہ رہی ہے, اتحادی جماعت ہے آپ کی, وہ کہہ رہی ہے بننے چاہیے. نہیں, انہوں نے تو دیکھیں, انہوں نے جو ڈیمز کی بات کی ہے, ڈیمز کی دیکھیں, ڈیمز بننے چاہیے. ہم تو 350 ڈیم تو پہلے بھی اس حکومت نے ہماری جو 11 یا 12 سال 13 سال اس حکومت کو ہو گئے پی ٹی آئی کے, ان کو تو 350 ڈیم بنانے تھے, وہ 350 ڈیم تو ہم نہیں دے سکے. لہٰذا یہ چیزیں جو کنٹروورشل ہوتی ہیں ان کے اوپر کنسنسس پیدا کیا جاتا ہے, ان کے اوپر میڈیا کے ذریعے بات چیت. آپ دیکھیں ماضی میں بھی نہروں کے ایشو پہ آپ دیکھیں کنٹروورسی چلتی آخر جو ہے وہ جب سی سی آئی کی میٹنگ آئی اس میں سب کچھ کلیئر ہو گئی. تو یہ فورمز نہیں ہے, میڈیا فورم نہیں ہے آپ کو ڈیم بنانے کا. ڈیم بنانے کا فورم سی سی آئی ہے. اگر پنجاب کے ہمارے وزیر صاحب کو شوق ہے ڈیمز بنانے کا اور کالا باغ ڈیم کے فیور میں ہیں, یا سی ایم صاحب کو ہیں, تو دونوں لکھیں, پنجاب حکومت اور کے پی حکومت بلائے سی سی آئی کی میٹنگ اور اس کے اوپر ڈسکس ہونی چاہیے, ادھر ڈسکس ہونا چاہیے, میڈیا پہ ڈسکس ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے سی ایم صاحب کو چاہیے کہ ہمارا جو ایشو ہے سب سے بڑا, 1991 کے بعد ہمیں ایک بوند پانی کا واٹر ریکارڈ کے بعد نہیں ملا. چشمہ لفٹ کنال جو ہمارا ایشو ہے سب سے بڑا, جو بھی ہم ٹینڈر پروسیس میں اس کے اوپر اس کو زور دینا چاہیے کہ ہم مل کر چشمہ رائٹ بینک کے اندر لفٹ کم گریوٹی کینال بنائیں. جو ہمارے تینوں صوبوں نے تقریباً ان کی نہریں کمپلیشن پہ آ گئی ہیں, 2 کمپلیٹ ہو چکی ہیں, رینی کنال اور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, کچی کنال جو ہے وہ کمپلیشن پہ ہے. تو پیپلز پارٹی کی پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. فی الحال تو یہی ہماری جو سٹیٹمنٹ پہلے بھی تھی, لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کنسنسس کے ذریعے. آج مجھے بتائیں کہ ان کے فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ذاتی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے سی ایم کی. بھئی سی ایم ذاتی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا, گورنر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا منسٹر یہ ذاتی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں, یہ عہدیدار. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی سٹیٹمنٹ ہے. بھئی آپ اپنا پہلے موقف اپنی پارٹی کے اندر تو کلیئر کر لیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. کیا نوشیرہ مردان چارسدہ کی صوابی کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی پارٹی کے, پھر آپ بات کریں کہ جی ہم یہ چیزیں, اور جو چیزیں آپ نے ملک میں کرنی کنسنسس کے ذریعے کریں. میڈیا کے ذریعے نہیں ڈیم بنتے ہیں, میڈیا کے ذریعے نہریں نہیں بنتی ہیں, میڈیا کے ذریعے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. ان کے پاس فورم ہے, پارلیمنٹ فورم ہے, سی سی آئی کا فورم ہے, بالکل آپ سی سی آئی کے فورم میں جائیں, وہاں پر بات کریں. پہلے چیز ختم ہو چکی ہے, پہلے بھی اس پہ بڑے بیانات آ چکے ہیں, بڑی کنٹروورسی آ چکی ہے. تو آپ ایسے کریں کہ اس کے اوپر جو ہے پراپر فورم پہ جانا چاہیے اور پراپر فورم پہ بات. اچھا, مرکزی حکومت کے 2-3 وزراء کا بیان آیا 300 دن کے اندر جو دریا کنارے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ختم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کابل اس میں ریور کابل پہ دیکھیں, ریور سوات پہ دیکھیں, یہ جو دریاؤں پر کے پی گورنمنٹ نے جو اجازت دی ہوئی ہے, ان تجاوزات کا کیا کریں گے؟ دیکھیں عادل صاحب, جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی یہ سسٹم ایسے چلتا رہے گا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب پہلی بات ہے کہ بیماری کی جڑ میں جائیں, جب آپ بیماری کی جڑ پہ نہیں جائیں گے تو اس آپ جو ہے وہ خواہ جو ہے وہ فرسٹ ایڈ دے کے کہیں گے جی بس بیماری ختم ہوگی, نہیں ہو سکتی. پہلے یہ دیکھیں کہ ان کو اجازت کس نے دی ہے, کس کے کہنے پہ دی ہے, کس کا اثر رسوخ استعمال ہوا ہے, اس کے بعد آپ کریں. اب خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے کیا, انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کر دی تھی, اپنے جتنے بھی سیاسی مخالفین تھے ان کی جگہیں گرا رہے تھے اور چیزیں کر رہے تھے. تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. لہٰذا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ نوسی کس نے دی ہے, پہلے ان کو سزا دیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, گورنر خیبر پختونخوا, ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد پنجاب کے وزیر آبپاشی اور ایمرجنسی سروسز کے سیکرٹری ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.